السلام علیکم وعلیکم محترم عاقل بھائی، السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ آپ کو کو بھی. جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. یہ حدیث کا ایک کلپ بھیج رہا ہوں. بڑے دل نشیں انداز سے حضرت نے فرمایا ہے، لیکن نہ اپنا نام بتایا ہے اور نہ ہی حدیث کا نمبر دیا ہے. تو آپ سے مدد چاہیے کہ اس کا حدیث نمبر اور صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے یہ ضرور فرما دیں، بالکل. تاکہ اس کو آگے سینڈ بھی کیا جا سکے اور خاص طور پر اس پر عمل بھی کیا جا سکے. تو بہت شکریہ، اور آپ سے بہت گزارش شکریہ. ہے کہ اگر آپ کا اس سلسلے میں کوئی کلپ ہو تو وہ بھی عنایت فرما دیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ ایک کلپ بنائیں. بڑا زبردست بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیے آپ اس سلسلے میں خالد صاحب ہیں لاہور سے، اور جس ویڈیو کی یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ پیغام ٹی وی کی ایک شارٹ ویڈیو کسی نے ان کے بڑے پروگرام میں سے شارٹ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ہے. جو عالم دین اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں، پہلے تو سن لیجئے. نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون 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 تحترقون، تم لوگ جل رہے ہوتے ہو. اچھا، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کی صحت کے بارے میں ایک تو بتا دیا جائے، اور یہ عالم دین کون ہیں جن کا نام انہوں نے دراصل یہ جان نہیں پائے ہیں. دوستو، بھائیوں بہنوں، یہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ ہیں. پیغام ٹی وی پہ بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے لاہور میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو پیغام ٹی وی کام کر رہا ہے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت، اس میں پروفیسر صاحب کا بہت بڑا تعاون اور سپورٹ ہے. اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے. اب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ حدیث جس کے بارے میں پروفیسر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جل رہے ہوتے تم لوگ جل رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار فرما رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے. یہ بہت بڑی ایک حدیث ہے اور اس کے اندر بہت سبق موجود ہے. یہاں آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ حدیث صحت کے اعتبار سے کیسی ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عثمان یہاں جو ہیں مولانا شیخ سعد الختلان حفظہ اللہ، ان سے یہی حدیث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. انہوں نے کیا جواب دیا سن لیجئے، اس کے بعد آپ گفتگو کریں گے. لا اعلم انه ورد یہاں ان سے جو حدیث پوچھی جا رہی تھی اس کے الفاظ سائل نے مختلف انداز میں بیان کیے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ اللفظ الذي ذكره الاخ السائل لكن جاء في حديث ابن مسعود، یہ حدیث ابن مسعود ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال تحترقون تحترقون قال تحترقون تحترقون، ثم تصلون الصبح فتغسلها ثم تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر فتغسلوها ثم تحترقون. یہاں اس حدیث کو بیان کر کے شیخ محترم شیخ سعد الخسلانی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث دراصل مرفوع حدیث نہیں ہے، موقوف حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں، پہلے وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گناہوں میں جل رہے ہو، تم گناہوں میں جل رہے ہو، پھر جب تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں یعنی تمہارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں. پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر جب تم ظہر کی نماز ادا کرتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتے ہیں. پھر تم گناہوں میں جل رہے ہو، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر جب تم عصر کی نماز ادا کرتے ہو تو انہیں وہ دھو دیتے ہیں. پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، تم گناہوں میں جل رہے ہو، پھر جب تم نماز مغرب ادا کرتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتے ہیں. پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر جب تم عشاء کی نماز ادا کرتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتے ہیں. پھر جب تم سو جاتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ. اب اس حدیث کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحت کے اعتبار سے کیسی ہے اور اس کا کیا حکم ہے. تو شیخ سعد الخسلان اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں
تحترقون ثم تصلون العصر فتغسلها ثم تحترقون فتصلون المغرب فتغسلها ثم تحترقون فتصلون العشاء فتغسلها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيئا. یہاں اس حدیث کا ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد هذا قد أخرجه الطبراني، یہ امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے في معجمه، فی معجمہ، ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. یہاں شیخ سعد الخسلان یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوع سند، مرفوع روایت نہیں ہے، وإنما هو موقوف على ابن مسعود. وهو موقوف على ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود سی کے موقوف روایت ہے. عنه والمعنى يعني اچھا، جو اس کا معنی اور مفہوم ہے وہ بالکل درست ہے. دیکھیے، موقوف حدیث بھی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو ہم رد کر دیں، بلکہ علامہ البانی نے اس حدیث کے بارے میں حسن اور صحیح کا بہت سارے اہل علم نے اس کو درجہ دیا ہے. يعني أن الصلوات تكفر الخطايا. یہاں جو پیغام دیا جا رہا ہے اس حدیث مبارکہ میں، وہ پیغام یہ ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. نماز آپ نے پڑھی فجر کی، اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، اور بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ثم آپ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری روایات موجود ہیں. مثال کے طور پر شیخ سعد الخسلان نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کر لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ذرا بھی نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب اس حدیث سے بھی وہی معنی اور مفہوم نکل رہا ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے، حضرت عثمان بن عفان یہ کہتے ہیں کہ جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی وضو کرے، پھر اس میں انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اور اطمینان سے کرے، تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کو طبرانی کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں بیان دیا گیا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو ڈال دیتی ہے. آپ گناہ کرتے ہیں لیکن نمازیں گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، تو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے. اب اس کے بعد اسی حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منسوب ہے، اور یہ صحیح الترغیب میں علامہ البانی نے اسے حسن کا درجہ دیا ہے. تم گناہوں میں جل رہے ہو، پھر جب تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں یعنی تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہیں. تو یہاں جو بیسک چیز آپ تک پہنچانی شیخ محترم پروفیسر حفظہ اللہ نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ پہلا جو گناہ اس نے کیا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. جب آپ نیکیاں کرتے ہیں نا تو پرانی وہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، وہ معافی دے دیتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے صحابی ہیں. میں آپ کو یہاں ایک اور حدیث بیان کروں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک ایسا گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے جس پر حد واجب ہوتی ہے، لہذا آپ مجھ پر وہ حد نافذ کریں. تو آپ علیہ السلام نے اس سے کچھ
پوچھ گچھ نہ کی، کون سا گناہ کیا ہے، کیا جرم کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے بھی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کری، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دوبارہ وہی گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، نماز تو میں نے پڑھی ہے آپ کی امامت میں۔ اس نے کہا جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6823 پر، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمازی کے لیے دنیا اور آخرت میں نور کا باعث ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی نیکیوں کی وجہ سے معافی دے دیتا ہے۔ جیسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مجھ پر تو حد آپ نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس آپ نے تو ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے، وضو کیا ہے، وضو کیا، نماز پڑھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو آپ کے تو گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے آپ بچتے رہیں، لیکن اگر گناہ ہو جائیں تب آپ گناہ کے بعد فوراً نیکی کرنی شروع کر دیں، اور نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ کیونکہ شیخ محترم پروفیسر صاحب لکھوی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، کہ آپ جب نیکیاں کریں گے نا، جب آپ نمازیں پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کون ہے جو معصوم عن الخطا ہے؟ کوئی نہیں۔ اب آج کے اس دور میں کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، تو خطائیں ہوتی ہیں، اور جب خطا ہوتی ہے تو پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور مبارک ہو آپ کو پروفیسر صاحب کی یہ ویڈیو مل گئی، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، فجر پڑھیں، اور اگر اس کے بعد کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ظہر پڑھ لیں، وہ گناہ انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائے گا۔ پھر ظہر کے بعد آپ نے عصر پڑھنی ہے، ظہر اور عصر کے درمیان اگر کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو جائے تو وہ گناہ یہ نماز عصر دھو ڈالے گی۔ اسی طریقے سے مغرب آپ کے گناہوں کو، جلنے والی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کر دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے، اور پروفیسر صاحب کو اللہ رب العالمین لمبی عمر، صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور پیغام ٹی وی کے نشریات کو اللہ تعالی پوری دنیا میں عام کرے، کیونکہ یہ اہل توحید کا وہ چینل ہے جس چینل کو ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھا کریں آپ۔ بہت اچھا لگا مجھے آپ خالد صاحب، آپ پیغام ٹی وی کی نشریات کو دیکھتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو، شکریہ۔